بھارت ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں خالد رضا خان. حالیہ وقت کی وہ تصویریں اور ویڈیوز جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتیوں کو ہاتھ پر باندھ کر امریکہ سے واپس ہندوستان بھیجا جا رہا ہے، یہ تصویریں اور ویڈیوز کسی بھی بھارتی کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ امریکہ سے ہندوستان کے جو تعلقات ہیں حالیہ دنوں میں اس وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا امیگریشن پالیسی میں جو یو ایس نے تبدیلی لائی ہے اس کا یہ اثر ہے؟ ابھی یہ معاملہ تھما بھی نہیں تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ ٹریڈ اور تجارتی معاملات پر ٹیرف پالیسی کو یکسر تبدیل کرتے ہوئے بھارت کو ریسیپروکل ٹیرف کی دھمکی دی گئی. پھر امیگریشن پالیسی پر بھارت کو سوالوں کے گھیرے میں لانے کی کوششیں. انہی تمام الجھے ہوئے معاملات پر کھل کر بات چیت کے لیے اور حقیقت جاننے کے لیے ہم نے بات کی امریکی وزارت خارجہ کی اردو بولنے والی ترجمان مارگریٹ میکلوڈ سے، جو امریکی وزارت خارجہ کے لندن میڈیا ہب سے براہ راست ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں. مارگریٹ، آپ کا بھارت ایکسپریس کے اس خصوصی پروگرام میں استقبال ہے. میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہندوستان امریکہ کا ایک بڑا پارٹنر ہے، اس کے باوجود غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کو ہاتھ پاؤں باندھ کر امریکہ سے ہندوستان بھیجنا انسانی بنیاد پر اور سفارتی سطح پر کتنا درست مانتی ہیں آپ؟ میں پہلے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ہماری ساجھیداری بہت اہم سمجھتے ہیں. امریکہ سے ڈیپورٹیشن والے پرواز کے تفصیل کے بارے میں اور ان کے پروسیجرز کے بارے میں امریکی محکمہ داخلی سلامتی کا رجوع کرنا ہے. لیکن محکمہ خارجہ کے نقطۂ نظر سے بات کروں تو ہمارے سیکرٹری روبیو نے کہا کہ اگر کوئی نہ کوئی امریکہ جھوٹ بول کر یا قانون توڑ کر گھس کے آنے کی کوشش کرے تو ہم وہی انسان اپنے وطن واپس بھیجیں گے. میں کسی کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ ہمارے امیگریشن تارکین وطن کے بارے میں قانون جو ہے اس پر عمل کیجیے. اگر آپ قانون پر عمل کریں تو امریکہ میں آپ مواقع ملیں گے، لیکن اگر آپ اس کا قانون توڑتا تو اس کی سزا ملتا. جی مارگریٹ، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی واپسی کے بعد جس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ گزشتہ 70-80 برسوں سے عالمی طریقہ کار جو تھا اس کو ٹرمپ انتظامیہ بدلنا چاہتی ہے اور ایک نیا اپنا عالمی طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں امریکی مفاد سب پر حاوی ہے. کیا ایسے جیو پالیٹکس کی تبدیلی سے امریکہ کو ہندوستان سمیت کئی بڑے پارٹنر کھونے کا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے شروع سے ہی امریکہ فرسٹ نامی پالیسی عمل کر رہے ہیں. اس کا امریکہ فرسٹ کا مطلب امریکہ الون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی کام پر کام کریں گے جو امریکہ اور مضبوط، سلامت اور سمردھ بناتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہیں جو ہمارے دوسرے ساجھیداروں کے ساتھ مشترکہ مفادات بن جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعاون کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اور ہم پوری امید ہے کہ وہی ساجھیداری جاری رہے گا. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے مارگریٹ کہ صدر ٹرمپ نے پہلے ہندوستان کے ٹیرف پالیسی کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد ریسیپروکل ٹیرف کی دھمکی دی، اور اس کے بعد میں ٹیرف پالیسی میں تبدیلی کے لیے اس سے پہلے کہ ہندوستان اپنا موقف اختیار کرتا صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہندوستان ٹیرف پالیسی میں تبدیلی کے لیے رضامند ہو گیا ہے. کیا یہ سب امریکی صدر کی طرف سے دباؤ بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے یا کچھ اور؟ ابھی امریکہ سے انڈیا میں ایک تجارت کے بارے میں بات کرنے والے وفد ہے، اور یہ مذاکرات جارے ہونے والے سرمایہ پر میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی.
لیکن جیسے آپ نے شکر سمیلن یعنی ہمارے سمٹ میٹنگ میں سنا ہوگا، دونوں رہنما سمجھا کہ ہمارے دونوں ممالک کے بیچ میں تجارت بڑھانے کا مواقع بہت ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی نقطۂ نظر ایک دم صاف ہے کہ یہ تجارت بنیاد برابری اور توازن کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جی، ایک اور سوال یہاں پر یہ بنتا ہے مارگریٹ کہ ٹیرف پالیسی کو لے کر دونوں ملکوں کے درمیان قریب 3 ہفتوں سے بات چیت چل رہی ہے، دونوں طرف سے ایڈجسٹمنٹ کی پوزیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے، اور سامنے میں 2 اپریل سے ریسیپروکل ٹیرف کی دھمکی بھی ہے۔ اگر بات نہیں بنتی ہے تو 2 اپریل کے بعد ہندوستان اور امریکہ کا تجارتی رشتہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میں اگر مگر جیسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی، میں جوتش نہیں ہوں، لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ سن 2023 میں امریکہ انڈیا کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز میں ایک تھا، اور ہم اب انڈیا کا نمبر 1 FDI والے سرمایہ کاری والے دیش ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مشترکہ مفادات میں ہو اگر ہم ایسی ڈیل بنا سکتے ہیں اور ہمارے تجارت اور بڑھ جائے۔ اسی سے جڑا سوال ایک اور یہ ہے مارگریٹ کہ ٹیرف وار کے بیچ ایڈجسٹمنٹ کی جو صورت نکلے گی، کیا اس سے مشن $500 بلین کے 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ ہم پر امید ہے کہ ان مذاکرات اور بات چیت میں ہم ایسے ڈیل ملے گا جو سنتولن، جو توازن ریسٹور ہو جائے گا۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ بنتا ہے مارگریٹ کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ہندوستان کے لیے $21 ملین کے انتخابی گرانٹ کی معطلی، ایلن مسک کی کمپنی کے انڈیا میں انٹری سے صدر ٹرمپ کی ناراضگی، ویزا پالیسی میں تبدیلی سے ہندوستانیوں کی مشکلات میں اضافہ، کیا یہ سارے محرکات ایسے نہیں ہیں جو چاہتے ہیں یا اشارہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان امریکہ سے خفا ہو جائے، یا ہندوستان کو امریکہ جان بوجھ کر خفا کرنا چاہتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ امریکی ساجھیداری بہت اہم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا امریکہ میں رہنے والے ہندوستانی لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر لوگ قانون کے مطابق اپنی زندگی جی رہے ہیں، اس کا کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہم صاف کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نہ کوئی امریکی قانون توڑ کر گھس کر امریکہ کا داخلہ کرنے کی کوشش کرے، وہ ہمارے قانون تھوڑا اور ہم واپس بھیج دیں گے۔ کوئی حکومت بھی اپنے وطن محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے سرحد مضبوط کرنا ہے، اور اگر کوئی نہ کوئی ان کے ویزا اپلیکیشن پر جھوٹ بولے تو ان کی سزا کا سامنا کرنا ہے۔ مارگریٹ، بھارت ایکسپریس اردو سے بات چیت کے لیے براہ راست لندن میڈیا ہب سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان تمام معاملات سے اب ہمیں لگتا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے رشتوں میں جو حالیہ دنوں میں سردمہری آ رہی تھی، اس میں کچھ بہتری آئے گی، اور دونوں ملکوں کی جو عوام ہے، جو امیگرنٹس کا مسئلہ ہے، جو ٹیرف کا مسئلہ ہے، وہ جلد سے جلد حل ہوگا، اور ٹرمپ یعنی صدر ٹرمپ جو ہیں اس پر غور کریں گے۔ ہماری بات چیت جو ہوئی ہے اس روشنی میں بھی وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکل پائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مارگریٹ۔